پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کا ایک ایسا شرمناک فیصلہ جس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، جسے کئی بار دفنانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ مردہ زمین میں گاڑے جانے کے باوجود ہمیشہ باہر نکل آیا اور پاکستان عدلیہ کی رسوائی اور چکھسائی کا سبب بنا۔ اس فیصلے سے جڑے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ دستور ساز اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین برقع پہن کر عدالت کیوں جاتے رہے؟ سندھ ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا، مگر وفاقی عدالت نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر کیسے تاریخ بدل دی؟ من پسند فیصلہ حاصل کرنے کے لیے حکومت نے بینچ کیسے تبدیل کروایا اور اس فیصلے کے نتیجے میں ملک کس قسم کا شکار ہو گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 1954 میں جسٹس عبدالرشید کی ریٹائرمنٹ کے وقت فیڈرل کورٹ میں 4 جج صاحبان خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ان میں سے جسٹس ASM اکرم سب سے سینئر تھے، مگر اسٹیبلشمنٹ جسٹس اکرم کو چیف جسٹس بنانے کی بجائے جسٹس منیر کو چیف جسٹس بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جسٹس منیر اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد جو کہ ککے زئی تھے، انہوں نے ککے زئی برادری سے تعلق رکھنے والے جسٹس منیر کو چیف جسٹس بنانے کے لیے ایک ایسی چال چلی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ حامد خان کی کتاب اے ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان کے مطابق وزارت قانون نے ایک سمری تیار کی جس میں گورنر جنرل کو یہ تجویز دی گئی کہ وہ ملکہ برطانیہ سے رجوع کر کے ان سے یہ درخواست کریں کہ کسی برطانوی جج کو چیف جسٹس نامزد کیا جائے۔ جسٹس اکرم کو جب یہ معلوم ہوا کہ محض انہیں چیف جسٹس نہ بنانے کی غرض سے ایک انگریز چیف جسٹس امپورٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے جذبہ حب الوطنی نے جوش مارا اور انہوں نے گورنر جنرل سے کہا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کسی بھی پاکستانی جج کو چیف جسٹس بنا دیں، مگر براہ کرم عدلیہ کو دوبارہ برطانوی غلامی کی زنجیروں میں نہ جکڑیں۔ یوں راستے کا پتھر ازخود ہٹ جانے پر جسٹس منیر کو آؤٹ آف دی ٹرن چیف جسٹس بنا کر ایک بدترین مثال قائم کر دی گئی۔ جسٹس منیر کے چیف جسٹس بنائے جانے کے چند ماہ بعد ہی آزمائش کی گھڑی آئی تو انہوں نے گورنر جنرل کے احسان کا بدلہ یوں اتارا کہ جب اس فیصلے کا ذکر آتا ہے تو عدلیہ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی جو کہ 7 سال کی عرق ریزی کے بعد نئے آئین کا مسودہ تیار کر چکی تھی، اسے گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو بیک جنبش قلم اس لیے تحلیل کر دیا کہ دستور ساز اسمبلی نے گورنر جنرل کے اختیارات محدود کرنے کی جسارت کی تھی۔ دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد وزیر اعظم بوگرا کی کنپٹی پر پستول رکھ کر نئی کابینہ تشکیل دی گئی۔ اس وقت دستور ساز اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے اس ماورائے قانون اقدام کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تو انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مولوی تمیز الدین کے خود نوشت دا ٹیسٹ آف دی ٹائم کے مطابق ان کی رہائش گاہ پر پولیس کا پہرا تھا، اسی لیے وہ برقع پہن کر عقبی دروازے سے رکشے میں بیٹھ کر سندھ ہائی کورٹ پہنچے اور وہاں پر گورنر جنرل کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ اس مقدمے میں 2 افراد کا کردار بہت اہم رہا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار سید روشن علی شاہ نے، جنہوں نے دباؤ کے باوجود یہ درخواست داخل کی، جبکہ دوسرا منظر عالم ایڈوکیٹ وہ وکیل تھے جن کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی۔ سہیل وڑائش کی کتاب عدلیہ کے عروج و زوال کی کہانی میں جسٹس سجاد علی شاہ بتاتے ہیں کہ شریف الدین پیرزادہ جو اس وقت مولوی تمیز الدین کے وکیل تھے، ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا اور یوں وہ عدالت نہ پہنچ سکے تو منظر عالم ایڈوکیٹ نے اس کیس کی ڈرافٹنگ کی۔ کراچی کے چیف کمشنر AT نقوی نے سندھ ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار سید روشن علی شاہ کو کہا کہ مولوی تمیز الدین کی درخواست وصول نہ کریں اور اسے لے کر ہمارے پاس آ جائیں، مگر روشن علی شاہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، میری تو ذمہ داری ہے جو پٹیشن آئے اسے وصول کروں گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو حکومت نے عدالت کے ایکٹ 1935 کی شق 223A جس کے تحت پاکستان کی عدالتوں کو ریٹ جاری کرنے کا اختیار تھا کو یہ کہتے ہوئے چیلنج کر دیا کہ کیا اس شق کی گورنر جنرل نے توثیق نہیں کی، اسی لیے یہ مؤثر نہیں۔ اسی طرح یہ دلیل بھی دی گئی کہ گورنر جنرل تاج برطانیہ کا نمائندہ ہے اور اسے دستور ساز اسمبلی
تحلیل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مولوی تمیز الدین کے وکیل آئی چندی گڑھ نے وضاحت کی کہ دستور ساز اسمبلی کا ضابطہ 62 جو کہ قائد اعظم کی زندگی میں ہی منظور ہو چکا تھا کے مطابق قانون کے منظور ہونے پر دستور ساز اسمبلی کا صدر دستخط کر دے وہ مؤثر ہو جاتا ہے اور اسے گورنر جنرل کی توثیق کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے چیف جسٹس کنسٹنٹائن کی دستور ساز اسمبلی اور مولوی تمیز الدین کو ان کے منصب پر سربراہی میں 9 فروری 1955 کو تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے گورنر جنرل کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے دستور ساز اسمبلی اور مولوی تمیز الدین کو ان کے منصب پر بحال کر دیا۔ حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اپیل دائر کرنے سے پہلے شاطرانہ چالاکی سے یہ اہتمام کیا گیا کہ فیصلہ حکومت کے حق میں آئے۔ فیڈرل کورٹ میں جسٹس AR کارنیلس کے بعد جسٹس شہاب الدین دوسری بڑی رکاوٹ تھے۔ اگر یہ دونوں جج صاحبان اس بینچ میں شامل ہوتے تو جسٹس بازی پلٹ سکتے تھے، اسی لیے جسٹس شہاب الدین کو راستے سے ہٹانے کے لیے گورنر جنرل نے یہ چال چلی کہ انہیں مشرقی پاکستان کا گورنر بنانے کی پیشکش کی گئی۔ جسٹس شہاب الدین نے حسب توقع معذرت کر لی تو ایک بار پھر حب الوطنی کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ 1954 کے انتخابات میں مسلم لیگ کو مشرقی پاکستان میں بدترین شکست ہوئی تھی اور حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، تو جسٹس شہاب الدین کو کہا گیا کہ ملک کی وحدت خطرے میں ہے اور اس وقت آپ جیسے غیر جانبدار شخص کی ملک کو اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ عہدہ قبول کر لیں گے تو یہ ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ جج صاحب جھانسے میں آ گئے اور یوں اپیل لگنے سے پہلے ہی ان کی جگہ نیا جج تعینات کر دیا گیا۔ فیڈرل کورٹ میں مولوی تمیز الدین کے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو ایک بار پھر دستور ساز اسمبلی کی خود مختاری اور گورنر جنرل کے اختیارات اور اسے توثیق کا معاملہ زیر بحث لایا گیا۔ دلائل مکمل ہونے پر فیڈرل کورٹ نے 21 مارچ 1955 کو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلہ چیف جسٹس منیر نے تحریر کیا۔ جسٹس ASM اکرم، جسٹس شریف اور جسٹس SA رحمان نے اس فیصلے سے اتفاق کیا، جبکہ جسٹس AR کارنیلس نے اختلافی نوٹ تحریر کیا۔ جسٹس منیر نے اپنے فیصلے کی بنیاد اس نقطے پر رکھی کہ گورنر جنرل کی توثیق کے بغیر کوئی قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منیر یہ فیصلہ تحریر کرتے وقت بھول گئے کہ وہ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر ان کی عدالت براجمان ہے۔ اگر یہ تشریح درست تسلیم کر لی جائے کہ گورنر کی توثیق کے بغیر کسی قانون کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا تو پھر اس وقت تک کم از کم 40 قوانین غیر قانونی قرار پاتے ہیں، اور ان میں وہ قانون بھی شامل ہے جس کے تحت فیڈرل کورٹ قائم کی گئی اور اپیل کا حق فیڈرل کورٹ کو دیا گیا تھا۔ اس قانون کی بھی گورنر جنرل سے توثیق نہیں کروائی گئی تھی اور اسی تناظر میں فیڈرل کورٹ اپیل سننے کی مجاز ہی نہ تھی۔ اپیل کے دوران یہی نکتہ اٹھایا گیا کہ جسٹس AR کارنیلس نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے قرار دیا کہ دولت مشترکہ کا حصہ ہونے کے ناطے ملکہ برطانیہ کی حیثیت محض علامتی ہے۔ ابھی فیڈرل کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا تھا کہ ان اقدامات کو فیڈرل کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اب مولوی تمیز الدین کیس عدلیہ کے گلے میں ایک ایسا چھچوندر بن چکا تھا جسے نہ اگلا جا سکتا تھا اور نہ ہی نگلا جا سکتا تھا۔ آخرکار عدلیہ نے نظریہ ضرورت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ریفرنس کے دوران دیے گئے فیصلے میں نئی آئین سازی اسمبلی تشکیل دینے کی اجازت دے دی۔ جسٹس منیر نے گورنر جنرل کے دائرہ کردہ ریفرنس کے جواب میں نظریہ ضرورت کا جواز پیش کرتے ہوئے لکھا کہ ہم ایک گہری کھائی کے دہانے پر آ پہنچے ہیں اور اب ہمارے پاس 3 آپشنز موجود ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے واپس لوٹ جائیں، دوسرا یہ کہ اس کھائی کو ایک قانونی پل کے ذریعے عبور کر لیں، تیسرا یہ کہ ہم اس کھائی میں چھلانگ لگا دیں اور وہاں سے بچ نکلنے کی امید سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔ جسٹس منیر یہ ادراک نہ کر سکے کہ ملک کو نظریہ ضرورت کے ستونوں پر قائم کسی پل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آئین و قانون کی بالادستی درکار ہے۔